بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنیں. فصل کلی بر پنج نو است، جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام. چلو جی، کل کا سبق آپ نے پڑھا ہے، دھیان دیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب. لفظ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، اور لفظ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے. اس تعریف میں کچھ وضاحت ہے، وہ اگلی کتاب میں آ جائے گی. دوسری فصل آپ نے یہ پڑھی ہے کہ لفظ مفرد جو ہے، لفظ مفرد جو ابھی لفظ کی دو قسمیں بنی ان میں سے ایک قسم لفظ مفرد. لفظ مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے. تو لفظ مفرد دو قسم ہے، لفظ مفرد کلی، لفظ مفرد جزئی. لفظ مفرد کلی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے معنی میں شرکت ہو، یعنی جس لفظ کا معنی کثیرین پر سچا آئے، وہ معنی بھی کلی ہے اور اس پر دلالت کرنے والا لفظ بھی کلی ہے. اور لفظ جزئی وہ لفظ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی میں شرکت نہ ہو، تو وہ معنی مفہوم جو کثیرین پر سچا نہ آئے، اس معنی مفہوم کو جزئی حقیقی کہتے ہیں. اس معنی مفہوم پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس لفظ کو بھی جزئی کہتے ہیں. تو جزئی کلی حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، یہ عقلی شے ہوتی ہے. کون؟ جزئی کلی. تو وہ عقلی شے جس لفظ کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے اس لفظ کو بھی کلی جزئی کہہ دیتے ہیں. اس فصل سے کلی کی تقسیم کرتے ہیں، اس فصل میں کلی کی تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ جو تقسیم ہو رہی ہے کلی کی، یہ لفظ کلی کی نہیں ہے، مفہوم جو کلی ہے. اس مفہوم کو جو کلی ہے اس کی 5 قسمیں. کلی کی 5 قسمیں. کون سی کلی؟ وہ مفہوم جو کثیرین پر سچا آتا ہے. یہ جو مفہوم کلی ہے، اس کلی کی جو آپ نے صغرے میں پڑھی ہے، تو وہاں 5 قسمیں بیان کرنے کا اور انداز صاف تھا، یہاں اور انداز ہے. تو کلی کی 5 قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل. صغرے میں نام تھا خاصہ، یہاں اس کلی کا نام ہے عرض خاص. تو 2 نام ہے، خاصہ کہیں آپ کی مرضی، عرض خاص کہیں آپ کی، وہی کلی ہے جو آپ نے واجز کو خاصہ کہا ہے. اور 5ویں ہے عرض عام. اب جی کلی کی 5 قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل اور فصل اور عرض خاص اور عرض عام. جس کو خاصہ بھی کہتے ہیں، عرض خاص جس کو خاصہ بھی کہتے ہیں. چلو جی، فصل کلی 5 قسم پر ہے. اس پہلی نوع کا معنی قسم، جنس اور نوع اور فصل اور عرض خاص اور عرض عام. کلی 5 قسم پر ہے: جنس اور نوع اور فصل اور عرض خاص اور عرض عام. اچھا جی، آگے جی. جنس عام کلی را گوین کہ داخل ماہیت باشد و بر مختلف الحقائق اطلاع تواں کرد، چنانکہ حیوان کے داخل ماہیت انسان است و بر آدمی و اسب و شتر اطلاع تواں کرد. بس صغرے کے اندر 5 قسمیں یوں بیان کی تھی کہ کلی کی جب نسبت کریں گے اپنے افراد کی طرف تو کلی 3 حال سے خالی نہیں، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوگی، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہے تو یہ کلی نوع ہے. اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے تو وہ جز تمام مشترک ہے تو یہ جنس ہے، اور اگر جز تمام مشترک نہیں ہے تو یہ فصل ہے. اور اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے
تو پھر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ خاصہ ہے جس کو یہاں عرض خاص کہہ رہے ہیں، اور اگر کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے وہاں پڑھی۔ یہاں وہ دلیل نہیں چلا رہے، یہاں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف کر رہے ہیں، یہاں ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو پہلے کلی کی قسمیں بیان کی ہیں، اب ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں۔ کیا کہ پہلے کلی کی تقسیم بیان کی ہے، اب ہر کلی ایک کلی کی قسمیں بیان کی ہیں قسمیں بیان کرتے ہیں کی ہیں، اور اب ہر ایک کی علیحدہ تعریف کریں گے اور اس کی مثال دیں گے۔ تو بات وہی ہے جو وہاں پڑی ہے، لفظ نئے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ زید کیا ہے، آپ کہیں گے انسان، کہ نہیں جی زید انسان ہے، امر۔ انسان ہے۔ یہ جو کسی کلی کے فرد کو لے کر آپ سوال کریں تو جواب دینے والا جواب میں وہ کلی بولے، بھئی آپ سے پوچھا جائے اب انسان ہے، زید کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں؟ انسان۔ یہ جو کسی فرد کو لے کر سوال کرے تو جواب میں اس فرد کی جو کلی بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اطلاق کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اطلاق کرنا۔ لفظ آ رہا ہے ذرا سمجھو گے تو تانگ گل کر دیں۔ اس کیا کہتے ہیں اس کو؟ اطلاق کرنا۔ اطلاق۔ کلی کا اپنے افراد پر اطلاق ہوتا ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ کیا کلی کا اپنے افراد پر اطلاق ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کلی کے کسی فرد سے آپ لے کر پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو آپ جواب میں اس کی کلی بولیں گے۔ یہ جو جواب میں کلی بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کلی کا اپنے افراد پر اطلاق ہوتا ہے۔ اطلاق کا یطلق کو اطلاق، منطق میں اس کا معنی ہوتا ہے بولنا۔ کیا کرنا؟ بولنا، حمل کرنا۔ یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا، یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا۔ اچھا جی، انسان کی اپنی حقیقت ہے حیوان ناطق، فرس کی اپنی حقیقت ہے حیوان ساحل، حیوان ساحل وہ اگلی کتابوں میں آئے گا۔ اسی طرح فیل کی اپنی حقیقت ہے، اسد کی اپنی حقیقت ہے، بقر کی اپنی حقیقت ہے۔ تو وہ چیزیں جن کی اپنی اپنی حقیقتیں ہوتی ہیں جب ان کو جمع کریں تو کہتے ہیں مختلف الحقائق۔ کیا کہتے ہیں؟ مختلف الحقائق۔ یعنی ایسیاں شیاں جنہ دی حقیقتاں بکھریاں حقیقتاں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف الحقائق۔ یہ لفظ ہے مختلف الحقائق، یعنی وہ اشیاء جن میں سے ہر ایک کی حقیقت اپنی اپنی ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف الحقائق کہتے ہیں۔ اور فرد کے جواب میں جب کلی کو بولیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کا اپنے افراد پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ سمجھو، اگلی ساری گل آ گئی۔ اچھا جی، اب ہر ایک کی تعریف سمجھیں، ہر ایک کی تعریف سمجھیں، ہر ایک کی تعریف۔ اب تعریف یوں کرنی ہے، جنس وہ کلی ہوتی ہے، جنس اس کلی کو کہتے ہیں، جنس وہ کلی ہوتی ہے، جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو داخل ماہیت ہوتی ہے، جو داخل ماہیت ہوتی ہے، یعنی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے، یعنی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے۔ پیچھے پڑھے نا جنس یہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ کیا بول رہا ہے؟ داخل ماہیت، ہاں، معنی کیا اس کا؟ اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا جز ہوتی ہے۔ اور مختلف الحقائق پر بولی جاتی ہے، اور مختلف الحقائق پر بولی جاتی ہے، یعنی ایک حقیقت کو لے کر سوال کریں یہ کیا ہے تو جواب میں وہ بولی جائے گی، دوسری حقیقت کو لے کر سوال کریں تو جواب میں وہ بولی جائے گی، تیسری حقیقت کو لے کر سوال کریں تو وہ بولی جائے گی۔ مثلا حیوان ہے، حیوان آپ سے کوئی پوچھے انسان کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ حیوان، فرس کیا ہے؟ حیوان، جمل،
حیوان اسد حیوان فیل حیوان ہن سنو جنس وہ کلی ہوتی ہے جو داخل ماہیت ہوتی ہے یعنی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور مختلف الحقائق پر بولی جاتی ہے. ہاں جی انہیں آنکھو جنس وہ کلی ہوتی ہے جو داخل ماہیت ہوتی ہے یعنی اس کا داخل ماہیت کا معنی کرنا ہے یعنی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور مختلف الحقائق پر بولی جاتی ہے. اس کی مثال دیکھیں جی حیوان کے جتنے افراد ہیں انسان فیل فرس ابل غنم یہ سب کی حقیقت کی جز ہے سب کی حقیقت کی لہذا یہ کیا بن گئی داخل ماہیت کیا بن گئی داخل ماہیت. اور اگر آپ یہ مختلف حقیقتیں انسان فیل ابل اسد غنم بکر حمار فرس ان میں سے آپ پوچھیں بھی فرس کیا ہے تو جواب کیا ہوگا انسان کیا ہے تو فیل کیا ہے تو یہ مختلف الحقائق پر بولی جا رہی ہے کہ نہیں. جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ داخل ماہیت ہوتی ہے. کیا معنی ہے اس کا اپنے ماتات افراد حقیقت کا جز ہوتی ہے اور مختلف الحقائق پر بولی جاتی ہے یا بول سکتے ہیں. ترجمہ کرنا فارسی ہے بول سکتے ہیں جیسے حیوان جو کہ انسان کی ماہیت میں داخل ہے صرف انسان کی ماہیت میں نہیں جتنے بھی اس کے افراد اور سب کی حقیقت کی یہ ایک جز ہے. اور پہلی شے آگے دوسری اور آدمی پر اور اسب پر اور شتر پر بولا جا سکتا ہے. کون حیوان آپ سے پوچھا جائے انسان تو آپ کہیں گے حیوان اسب آپ کہیں گے حیوان شتر حیوان جی. جنس وہ اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ داخل ماہیت ہوتی ہے اور مختلف الحقائق پر بولی جا سکتی ہے جیسا کہ حیوان کہ انسان کی ماہیت میں داخل ہے عقیدہ من کر دو جو کہ انسان کی ماہیت میں داخل ہے اور آدمی پر اور اسد پر اور شتر پر بولی جا سکتی ہے. ونو کلی را گوین کے تمام ماہیت باشد خبر مختلف العدد اطلاع کنند چنانچہ انسان کے بر زید و عمر و بکر اطلاق تمام کر باب فعال مطلق. دوسری قسم کلی کی نو کی تعریف اور اس کی مثال. دوسری قسم کلی کی اس کی تعریف اور اس کی مثال. نو اس کلی کو کہتے ہیں نو وہ کلی ہوتی ہے جویں آنکھو نو اس کلی کو کہتے ہیں جو تمام ماہیت ہوتی ہے یعنی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے. یہ معنی ہے تمام ماہیت کا. اور چونکہ ان کی تمام ماہیت ہے پوری ماہیت یہی ہے لہذا وہ سب کی حقیقت ایک ہو گئی. کون یہ مختلف نہ ہوئی. اب وہ گنتی میں تو زیادہ ہیں لیکن حقیقت سب کی ایک ہے. تو نو اس کلی کو کہتے ہیں جو تمام ماہیت ہوتی ہے یعنی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے اور مختلف العدد پر بولی جاتی ہے. مختلف العدد پر بولی جاتی ہے. وہ گنتی میں زیادہ ہیں حقیقت سب کی یہی ہے. جس کلی کے افراد کی حقیقت ایک ہو ان کو کہتے ہیں مختلف العدد. گنتی وچ چوکھے نے تے حقیقت تے جس کلی دے فرداں دی حقیقت اپنی اپنی ہوے انہوں کہندے نے مختلف الحقائق. اب اس کی مثال دیکھیں. انسان اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے ذرا مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے معرف کون ہوتا ہے اور معرف ہوتی ہے جی. تو معرف اور معرف آپس میں عین ہوتے ہیں. معرف اور معرف آپس میں عین ہوتے ہیں. صرف فرق ہوتا ہے اجمال تفصیل کا
کس کا؟ اجمال تفصیل کا، معرف اجمال کا درجہ ہوتا ہے اور تعریف تفصیل تفصیل کا درجہ ہوتا ہے. یہ ایک جملہ سمجھے، کیا معرف اور معرف آپس میں عین ہوتے ہیں، فرق تفصیل اور اجمال کا. اجمال تفصیل کا ہوتا ہے. حیوان ناطق یہ کیا ہے؟ انسان کی معرف ہے کہ نہیں؟ معرف ہے، تو انسان اور حیوان ناطق یہ دو ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز. صرف فرق کیا ہے؟ انسان اجمال کا درجہ ہے اور حیوان ناطق یہ اس کی تفصیل ہے. تو انسان معرف ہے اور حیوان ناطق، معرف تو دونوں کیا ہیں؟ عین ہے. عین ہے. یہ جملہ سمجھے تب یہ مثال آپ کو سمجھ آئے گی. زید، عمر، بکر، سارے یہ علماء کرام جو جلوہ افروز ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. کیا ہے؟ حیوان ناطق اور حیوان ناطق اور انسان دونوں عین ہے. عین ہے نا. تو لہذا انسان کے جو افراد ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ، یہ سارے علماء کرام انسان اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہے. عین ہے، کیونکہ معرف اور معرف کیا ہوتے ہیں آپس میں؟ تمہارا معرف کون ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان کیا ہے؟ معرف. تو معرف اور معرف آپس میں عین ہوتے ہیں. لہذا انسان جو ہے یہ کلی ہے جو اپنے ماتحت افراد زید، عمر، بکر وغیرہ علماء کرام کی جو حقیقت ہے حیوان ناطق، یہ اس کا کیا ہے؟ عین ہے. اور یہ افراد جو ہے زید، عمر اور سارے علماء، چونکہ حقیقت ایک ہے، کون؟ انسان کا ہو یا حیوان ناطق کا ہو، بات ایک ہی ہے. تو ہم سب کی حقیقت ایک ہے، تو ہم گنتی میں زیادہ ہیں. ہم ہندی میں زیادہ آپ اگر سوال کریں ظہور کے بارے میں، ظہور کے کون ہے، تو آپ کہیں گے انسان. ہاں جی، مثال دو. جیسے انسان کہ اس کے افراد کون ہیں؟ اس کے افراد یعنی سارے انسان جو زید، عمر، بکر وغیرہ جتنے ہیں سارے یہ اس کے افراد ہیں. اور انسان اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہے، یعنی خود یہی حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے. کیونکہ حقیقت ہے حیوان ناطق، تو انسان اور حیوان ناطق ایک چیز ہے جی. اور حیوان یہ جو اس کے افراد ہیں یہ کیا بن گئے؟ مختلف الحقائق کے مختلف عدد بن گئے. اب کوئی بھی آپ لے کر نام کریں، سوال کریں زید کیا ہے، کون ہے، تو آپ کہیں گے انسان. عمر کون ہے؟ انسان. بکر کون ہے؟ انسان. خالد کون ہے؟ انسان. تو لہذا انسان کیا ہے؟ اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین بھی ہے اور مختلف العدد پر بولی بھی جاتی ہے. لہذا انسان کون سی کلی ہوئی؟ نو. منع کرو جی. اور نو یہ گیارن کے یہ ان کی وجہ تو کلی چلو جی. اور نو اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ تمام ماہیت ہوتی ہے، یعنی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے اور مختلف العدد پر اطلاق کرتے ہیں، بولتے ہیں. جیسے انسان جو کہ زید اور عمر اور بکر پر بول سکتے ہیں. پہلی گل چھڑ گئے نے، جیسے انسان جو کہ زید، عمر، بکر کی تمام ماہیت ہے اور زید، عمر، بکر جو کہ مختلف العدد ہیں ان پر بولی جاتی ہے. اختصار کیتا ہے جی. اور نوع اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ تمام ماہیت ہوتی ہے اور مختلف العدد پر اطلاق کرتے ہیں. جیسا کہ انسان جو کہ زید پر اور عمر پر اور بکر پر بولا جا سکتا ہے. دو آ گئی ہیں، تیسری جی. فصل کلی را گوین کے داخلے اصل ماہیت باشد بداں تمیز یک نوع حاصل شود از انواع دیگر. چنانچہ ناطق کے بداں تمیز انسان از الحیوانات دیگر. تیسری کلی کی تیسری قسم ہے فصل. کلی کی تیسری قسم ہے فصل. تعریف اور مثال. فصل مثالیں وہ جو پہلے پڑھی سورہ میں وہ آخر تک جانا ہونا چاہیے. سمجھیے، فصل اس کلی کو کہتے ہیں
جو ماہیت کے اصل میں داخل ہوتی ہے. بات وہی ہے داخل ماہیت اور جنس نو کیا سی یہاں داخل اصل ماہیت کیا گل کوئی ہے فصل وہ کلی ہوتی ہے کیونکہ پیچھے پڑھا جائے نا جی اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہو تو اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ وہی بات ہے جی سمجھے نا یا نہ ہوگی تو فصل ہوگی. تو فصل اس کلی فصل وہ کلی ہوتی ہے فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو اصل ماہیت میں داخل ہوتی ہے یعنی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے اور اس کے سبب سے ایک نوع کو امتیاز حاصل ہوتا ہے دوسرے انواع سے اور اس کے سبب سے ایک نوع کو امتیاز حاصل ہوتا ہے دوسرے انواع سے اور اس کے سبب سے ایک نوع کو امتیاز ہوتا ہے دوسرے انواع سے. جی فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ ماہیت کے اصل ماہیت میں داخل اصل ماہیت میں داخل ہوتی ہے یعنی وہ گلا ہنیر پیچھے کی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا جز ہوتی ہے ایشا بس اور اس کے ساتھ ایک نوع میں ایک نوع کو امتیاز حاصل ہوتا ہے دوسرے انواع سے اور اس کے سبب سے ایک نوع کو امتیاز حاصل ہوتا ہے دوسرے انواع سے. مثال سمجھیں اس کی پھر تعریف دوبارہ دوہرا لینا. ناطق یہ اس کے فرد ہیں زید عمر بکر خالد وغیرہ. تو ناطق جو کلی ہے یہ اپنے ماتحت افراد کون زید عمر بکر سارے علماء کرام ان کی جو حقیقت ہے ان کی حقیقت کی جز ہے کہ کوئی نہیں جی حیوان ناطق اس کی کیا ہے. تو ناطق جو ہے یہ اپنے ماتحت افراد کون زید عمر بکر وغیرہ سارے ان کی حقیقت کی کیا ہے جو ایک اور ناطق کے ذریعے انسان جو کہ نوع ہے اس کے ناطق کے سبب سے انسان کے ساتھ حیوان ہونے میں جو شریک ہے فرس فیل ابل غنم جمل وغیرہ ناطق انسان کو جو کہ نوع ہے اس کو ان سے جدا کرتا ہے امتیاز دیتا ہے کہ وہ ناطق نہیں ہے اور انسان یہ کرتا ہے کہ نہیں جی. تو اس نے ایک نوع کو باقی انواع سے جدا کر دیا. کیا کر دیا؟ جدا کر. جنس کے جو ماتحت افراد ہوتے ہیں نا جنس کے ماتحت وہ جنس قریب کے وہ انواع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو حیوان کے جتنے افراد ہیں نا ان سب کو وہ اکیلا نوع ہے اور جمع کیا بولیں گے انواع. تو ناطق نے انسان کو جو کہ نوع ہے پیچھے پڑا ہے ابھی اس کو انسان کے ساتھ حیوان میں جتنے اور شریک ہیں کون فرس فیل ابل غنم سارے حیوان ہیں ان سے انسان کو ناطق نے کیا کر دیا کہ انسان بھی حیوان ہے فرس بھی حیوان ہے فیل ابل غنم بھی حیوان ہے لیکن بھائی انسان حیوان ناطق ہے باقی ناطق نہیں ہے. تو اب سنے سمجھے کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے یا داخل کہہ لیں اور اس کے سبب سے ایک نوع کو دوسرے انواع سے امتیاز حاصل ہوتا ہے. ہاں جی مثال جیسے ناطق جو کہ کلی ہے اور اس کے جو افراد ہیں زید بکر وغیرہ یہ ان کی ایک ان کی حقیقت کی جز ہے کیونکہ حقیقت کیا ہے حیوان کی جز ہے. اس کے ذریعے سے انسان کے ساتھ حیوان کے اندر جتنے شریک ہیں ان سے یہ جو کلی ہے ناطق یہ ان سے انسان کو ممتاز کرتی ہے دیگر حیوانات سے دیگر انواع سے کہ وہ جو ہیں وہ ناطق نہیں ہے اور انسان جو ہے حیوان سارے ہیں لیکن یہ حیوان ناطق ہے جبکہ وہ حیوان ناطق نہیں ہے. مانا
کر دھیان. اور فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ ماہیت کی اصل میں داخل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے. پیچھے آخیا سی داخل ماہیت، ہن کی آخیا ہے ماہیت داخل اصل ماہیت. اینو کہندے نے تفنن فی العبارت. کی کہندے نے؟ تفنن فی العبارت. بے عبارت وچ بھی جڑا نویں نویں لفظ لیونے مختلف لفظ لیکن مطلب وہی ہوندا ہے. مطلب اے ہن جملہ پکاؤن کی تفنن فی العبارت کئی بار درس نامے میں جملہ چلتا رہتا ہے یار یہ تفنن فی العبارت ہے، باقی بات وہی ہے. جی شاباش جی. اور اس کے سبب ایک نو کو امتیاز حاصل ہوتا ہے دوسرے انواع سے، جیسا کہ ناطق کہ اس کے سبب امتیاز ہوتا ہے انسان کو دوسرے حیوانات سے. اور فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ ماہیت کی اصل میں دخل ہے اور اس کے سبب سے ایک نو کو امتیاز حاصل ہوتا ہے دیگر انواع سے، دوسرے کہہ دو دوسرے انواع سے. جی. جیسا کہ ناطق کہ اس کے ساتھ انسان اس کے سبب سے انسان کو امتیاز ہوتا ہے دوسرے حیوانات سے. وہ ہر یک الجنس و فصل را ذاتی گویند. بس یہ جو دو کلیاں ہیں جنس اور فصل، کون؟ جنس اور فصل. ان دو کلیوں کا ایک مشترکہ نام بھی ہے ذاتی. ہاں جی کیا کہ یہ جو دو کلیاں ہیں جنس اور فصل، ان کا ایک مشترکہ نام ہے ذاتی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کلی ذاتی کتنی ہوتی تو کیا کہیں گے؟ دو کلیاں کون جنس سی؟ اور فصل. واہ ایک نئی گل آ گئی. تو کلی ذاتی جنس کو اور فصل کو کلی ذاتی بھی کہتے ہیں. جی ذاتی منسوب طرف ذات کے، ذات بمانا حقیقت، چونکہ یہ اپنے متات افراد کی ہوندیاں نے، حقیقت کا جز ہوندی ہے. جز ہوندیاں نے، اس واسطے کی کہندے نے منسوب طرف ذات کے، منسوب طرف ماہیت کے، یعنی ماہیت دی جز. اس واسطے کی آندے نے ذاتی کہندے نے. ان کو ذاتی کیوں کہتے؟ بڑیاں کتاباں وچ ہر شے دا نام، ان دی وجہ، دلیلاں، سوال جواب جویں لیکن یہ بنیاد مسئلے پک جان تے پھر اگر اور ہر ایک کو جنس اور فصل سے ذاتی کہتے ہیں. جی اور ہر ایک کو جنس اور فصل سے ذاتی کہتے ہیں.